بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و اسلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے ضمن و ذائل میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے واجب القدر اس آیہ مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس آیہ مقدسہ میں ان کا جس انسان میں یہ صفات مقدسہ موجود ہیں تو خالق کائنات نے ان کی جزا اس آیہ مقدسہ میں بیان فرمائی، ان کے دل کی تسلی کے لیے، تاکہ وہ بھٹک نہ جائیں، کہیں غم زدہ نہ رہیں۔ ان کی دل کی تسلی کے لیے خالق کائنات نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی کہ اولئک، اس میں اشارہ ہے۔ اشارے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے محسوس ہو جائے۔ میں مثال کے طور پر کسی کی طرف اشارہ کروں، اگر میرا اشارہ وہ نہ دیکھ سکے، وہ نہ محسوس کر سکے، تو پھر اس اشارے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ اشارہ جو ہے یہ کس کی جانب ہے؟ اشارے سے آخر کوئی نہ کوئی انسان تو مراد ہے، کوئی نہ کوئی ذات تو مراد ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اولئک، یہ وہی لوگ ہیں۔ اولئک جمع کے لیے اس میں اشارہ بولا جاتا ہے، ایک کے لیے نہیں، دو کے لیے نہیں، تین یا تین سے زائد کے لیے لفظ اولئک عربی میں بولا جاتا ہے۔ کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو، کسی مجمع کی طرف اشارہ کرنا ہو تو عربی میں اولئک لفظ بولا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اولئک، اس سے مراد کون ہیں؟ علماء اکرام فرماتے ہیں اگر تو اس سے مراد صحابہ اکرام کی ذات ہے، یعنی جیسے میں نے پچھلے آیات مقدسہ کی تفسیر میں نے عرض کیا تھا کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق و عثمان غنی و حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صفات مقدسہ جو پچھلی آیات مقدسہ میں موجود ہیں، اگر تو وہ متقین مراد ہیں یعنی صحابہ اکرام کی ذات، تو یہ اشارہ ذہنی ہوگا، اشارہ ذہنی ہوگا، یعنی مشار الیہ، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ موقع پر موجود نہیں، وہ ہماری آنکھوں سے غائب ہے۔ اسے کہتے ہیں اشارہ ذہنی، یعنی ذہن میں اشارہ کرنا کسی کی طرف، تو اسے اشارہ ذہنی کہا جائے گا۔ اگر اس سے متقین موجودہ مراد ہیں تو دیکھا جائے گا کہ جن کے اندر یہ صفات مقدسہ موجود ہیں، جو پیچھے گزری، جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہی ہدایت پر ہیں۔ لیکن علماء کرام نے مفصل تفصیل جو ہے وہ
وہ یہ کی کہ اس سے مراد گزرے ہوئے مومنین، موجودہ مومنین اور آئندہ قیامت تک جو مومنین آئیں گے جن کے اندر یہ صفات مقدسہ موجود ہوں گی، وہ سب ہی اس ایک لفظ میں موجود ہیں، یعنی اولئک کی سے ان سب کی جانب جو ہے وہ اشارہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں، وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز سے انہیں محبت ہے، اور قیامت کے دن پر بھی وہ۔ اس سے میں یہ بھی ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ مشرکین، یہ کافرین جو ہیں، جتنے چاہے نیک اعمال کر لیں وہ اس آیہ مقدسہ میں شامل نہیں۔ ان کی مثال علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پیاسے انسان کی طرح ہے جو بھٹکتا پھرتا ہے سخت دھوپ میں، دوپہر کی سخت دھوپ ہے، بھٹکتا پھرتا ہے دور صحرا میں، ریت کو گمان کرتا ہے کہ فلاں ریت جو ہے وہ دریا ہے، وہاں مجھے پانی مل جائے گا، اتنی مشقت سے وہاں تک سفر کرتا ہے، اتنی صعوبتیں سہتا ہے، اتنی مصیبتیں سہتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ریت ہے جسے میں پانی گمان کر رہا تھا۔ یہ مومنین ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ گو ہیں کہ جو چھوٹا سا بھی عمل کر لے، چھوٹا سا بھی عمل کر لے۔ مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاؤں، اس آرزو اور اس تمنا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں اس ایمان کا اور یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال صالح جو کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرمائے۔ مسلمان جو ہے نا، مسلمان مثال کے طور پہ ہم صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا جب بستر چھوڑتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا وہ بستر بھی تجھے دعا دیتا ہے، تو اللہ کی رضا کی خاطر جب گھر سے چلتا ہے، نماز ابھی پڑھی نہیں، نماز پڑھی نہیں، گھر سے ابھی چلا، جتنے قدم تو مسجد تک پہنچتے ہوئے چلتا ہے، اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے تجھے نیکیاں مل رہی ہیں۔ اس قدم تیرے اس پاؤں کے نیچے مٹی کے جتنے ذرات آ رہے ہیں، اس پاؤں کے نیچے مٹی کے جتنے ذرات آ رہے ہیں، ایک ایک ذرہ قیامت والے دن تیری گواہی دے گا۔ یہ احسانات ہیں خالق کائنات کے، صدقہ اس کلمے کا، صدقہ محبوب کی محبت کا، محبوب کی دعاؤں کا صدقہ۔ تو ابھی نماز ادا نہیں کی، مسجد میں آیا، آ کے تو نے وضو کیا، اب وضو میں جتنے اعضاء تو نے دھوئے، وضو میں جتنے قطرات تو نے استعمال کیے، وہ قطرات تجھے دعا دیں گے۔ وہ اعضاء میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن میری امت جو ہے وہ اپنے اعضاء وضو سے پہچانی جائے گی، کہ ان کے اعضاء وضو کے جو اعضاء وضو میں دھلتے ہیں، وہ اعضاء میرے محبوب نے فرمایا سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ یہ انعام ہے خالق کائنات کی طرف سے، یہ مسلمان کے لیے انعام ہے۔ اب تو وضو کیا، مسجد میں آیا، آ کے بیٹھ گیا، نماز کے لیے ابھی 10 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ رہتے تھے یا زیادہ وقت رہتا تھا، یہ تیرے لیے بہت فائدے مند ہے۔ جتنا بھی زیادہ وقت تو نماز کے انتظار میں گزارے گا وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی رائے گا نہیں گیا، وہ بھی رائے گا نہیں گیا۔ اگر اللہ توفیق دے تو دنیاوی باتوں کو رد کر کے، دنیاوی سب جو فضول باتیں ہیں جن کے لیے مساجد نہیں، فضول باتوں سے میرے محبوب نے فرمایا کہ مسجد میں آ کے فضول باتیں نہیں، صرف اللہ کا ذکر۔ اگر اللہ توفیق دے تو جتنا وقت تو نماز کے انتظار میں گزارتا ہے، اتنے وقت میں تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے، یہ تیرے لیے الگ فائدہ ہے۔ اب جماعت کے ساتھ تو نماز پڑھے گا تو ایک نماز تو نے ایک پڑھی، لیکن اس ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہیں۔ ایک کافر مشرکین جو ہیں، جو یہودی نصرانی جو ہیں، وہ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، ان کی مثال اس پیاسے انسان کی طرح ہے جو دور دراز ایک گمان کرتا ہے کہ میری پیاس ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ دریا ہے، وہاں جا کے میں اپنی پیاس مٹا لوں گا، ساری عمر گزار دیتا ہے، ساری عمر گزار دیتا ہے، لیکن جب مرتا ہے، جب موت آتی ہے تو اس وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ جسے میں پانی گمان کر رہا تھا، جسے میں یہ گمان کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ میری پیاس بجھ جائے گی،
اب پتہ چلا کہ وہ تو ریت ہے، میری پیاس پھر بھی نہ بجھی۔ تو یہ مومنین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے خاتمہ بالایمان نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ہدن، علی جو ہے یہ حرف جار ہے اور یہ غلبے کے لیے آتا ہے، علی ہدن یعنی ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ غلبہ، کسی چیز پر غلبہ، جیسے ہم مثال کے طور پہ میں سمجھا دوں کہ زید سواری پر ہے، زید سواری پر ہے، یعنی ایسا سواری پر سوار ہے کہ وہ سواری جو ہے وہ اس کے قبضے میں ہے، وہ سواری پر غالب ہے۔ ایسے ہی اعلیٰ جو ہے یہ غلبے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ مومنین جو ہیں یہ ایسی ہدایت پر غالب ہیں کہ ہدایت ان کے قبضے میں ہے، یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، راستے سے کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے، چاہے نفس آ جائے، چاہے سامنے شیطان آ جائے، چاہے دنیا آ جائے یا دنیا و ما فیہا جو بھی چیزیں آ جائیں، یہ اپنے اس ہدایت، یہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس راستے سے کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا ایسے یہ ہدایت پر ہیں، یعنی علی ہدن، ہدایت پر غالب ہیں، ہدایت ان کے قبضے میں ہے۔ کہاں سے آئی ہدایت؟ خالق کائنات نے فرمایا من ربہم، یہ ہدایت جو ہے بڑا نفیس یہ اشارہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا من ربہم، اپنے رب کی طرف سے یہ ہدایت پر ہے۔ اگر کسی اور کی طرف سے یہ ہدایت پر ہوتے تو ہو سکتا یہ بھٹک جاتے، لیکن یہ ہدایت جو ہے یہ ان کو ان کے رب نے عطا کی ہے، لہٰذا یہ ہدایت پر غالب ہیں، ہدایت ان کے قبضے میں ہے، اس وجہ سے کہ یہ ہدایت کی نعمت جو ہے ان کو ان کے رب نے دی ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو صحابہ اکرام کے بارے میں چیم گوئیاں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، غلط عقیدے گھڑتے ہیں، غلط بکواس کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا جن کو میں نے ہدایت دے دی وہ ایسے ہدایت پر ہیں کہ ہدایت پر غالب ہیں، ہدایت ان کے قبضے میں ہے، وہ کبھی بھی غلط راستہ اختیار نہیں کریں گے، وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ جو جہنم سے بچتا ہوا، جہنم سے بچتا ہوا، اللہ کے مقربین، اللہ کے محبوبین سے ملتا ہوا، وہ جنت سے ہوتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں، لہٰذا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، آگے ارشاد فرمایا واولئک ھم، اور یہی وہ لوگ ہیں۔ یہ دوبارہ اولئک کا اشارہ، یہ اگر عربی میں قرآن پاک میں جہاں بھی ایک لفظ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ آیا ہونا تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس چیز کو، اس جملے کو، اس آیت کو، اس پیغام کو شک سے دور کرنا۔ اس وجہ سے خالق کائنات نے فرمایا وَأُولَئِكَ، دوبارہ ایک ہی لفظ ہے اس کو دوبارہ خالق کائنات نے ذکر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ایمان کی دولت جو ہے اسے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے اعمال سے پیار کرتے ہیں، جو نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے۔ ایک اشارہ اور بھی عرض کر دوں، پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ یا تو اشارہ ہے دنیا کی طرف یا اشارہ ہے برزخ کی طرف، یاد ہے کسی کو یا بھول جاتے ہو؟ یاد ہے کسی کو؟ یا تو اشارہ دنیا کی طرف یا اشارہ برزخ کی طرف یا اشارہ قیامت کی طرف۔ تو خالق کائنات نے ان تینوں دنیا، جو 3 دنیا ہے ہماری، جو 3 زمانے ہم نے گزارنے ہیں، یعنی دنیا کا زمانہ اور قبر کا زمانہ اور قیامت کا زمانہ، خالق کائنات نے فرمایا ان تینوں زمانوں میں یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، جو برزخ میں بھی کامیاب ہیں، اور جو قیامت والے دن بھی کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ
توفیق عمل عطا فرمائے، خالق کائنات قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا